اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ویلکم بیک۔ آپ سے میری کچھ دن ملاقات نہیں ہوئی اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ میں ہوں یوسف مدنی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل گڈ نیوز ٹی وی کے نام سے۔ اچھا، کچھ دن میں نے میری مصروفیت تھی، میں نے آپ سے معذرت رابطہ نہیں کیا، میری ویڈیو ڈاؤن لوڈ نہیں ہوئی تقریباً 14-15 دن سے۔ تو میں کافی شادی تھی بچے کی، بھتیجے کی، اور اس حوالے سے میں ملاقات نہیں کر سکا۔ تو بلا تاخیر میرا جو موضوع ہے، میرا جو ٹاپک ہے وہ ہے دوستو اپنا ارکان اسلام اور نماز۔ ارکان اسلام اور نماز کے حوالے سے میں آج آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گا۔ اچھا، ارکان اسلام 5 ہیں، جس میں کلمہ، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ دوستو جو ارکان اسلام 3 ارکان اسلام ہے، پہلے والے 3 وہ تقریباً ہر مسلمان کے اوپر فرض ہیں۔ پہلا تو ہے جو ارکان اسلام، ظاہر ہے اس سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، ہمارے جو دل کی صفائی ہوتی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں تو کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت۔ اس کے بعد نماز ہے، یعنی ارکان اسلام کا جو دوسرا رکن ہے وہ ہے نماز۔ اور نماز کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، آپ جانتے ہیں، ماشاءاللہ پڑھتے بھی ہیں بہت سارے لوگ نماز۔ لیکن نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں یہ انتہائی کم لوگ جانتے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کو اس کا بالکل علم تک نہیں۔ میں نے الحمدللہ بڑے 5 وقت کے نمازی کٹر اور اتنے مطلب وہ مذہبی اور نمازی لوگ تھے کہ وہ جماعت تک چھوڑنا گناہ سمجھتے ہیں، کہ وہ جماعت بھی نہیں چھوڑتے روزانہ ماشاءاللہ 5 نمازوں میں۔ لیکن یہ علم نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ کے آتے ہیں۔ تو یہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس نماز کا ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہوگا۔ میرے تو خیال میں اس نماز کا شاید اللہ تعالیٰ یہ محنت دیکھ کر کوئی تھوڑی بہت رعایت ہم سے برت لے تو ٹھیک ہے، لیکن اس نماز کا ہمیں کوئی بھی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ نماز دوستو سمجھ کر پڑھیں۔ نماز میں جو کمپلسری چیزیں ہیں، سورہ فاتحہ اس میں ضروری ہے، اس کے بعد آپ سورہ اخلاص نہیں پڑھتے، کوئی بھی صورت یا کچھ آیات ملا لیں بعد میں قرأت میں تو ٹھیک ہے۔ اس کے بعد تسبیحات ہیں، ان کا ترجمہ دیکھیں، بڑے خوبصورت الفاظ ہیں، اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے۔ سورہ فاتحہ میں اللہ پاک کی حمد و ثنا ہے، تعریفیں ہیں اللہ پاک کی، مالک خالق کی، اور بڑی خوبصورت تعریفیں ہیں۔ آج میں آپ کو وہ تعریفوں کی ڈیٹیل نہیں بتاؤں گا، آج میرا موضوع ارکان اسلام اور نماز موٹی موٹی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں تشہد۔ تشہد میں اتحیات میں بہت خوبصورت الفاظ ہیں، ان کا ترجمہ سیکھیں، سمجھیں۔ میری اس سے پہلے جو ویڈیوز ہیں ان میں تشہد کا ترجمہ بتا چکا ہوں، ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں، تقریباً 9-10 منٹ کی ویڈیو ہے۔ اسی طرح درود پاک کے حوالے سے میں 2 ویڈیو بنا کے ویڈیو میری یوٹیوب پر موجود ہیں، وہ آپ دیکھیں۔ اور میرا گڈ نیوز ٹی وی جب آپ سرچ کریں گے یا یوسف مدنی لکھیں گے تو وہ نماز کے حوالے سے بھی جو اتحیات اور درود پاک کے 2 حصے میں نے پارٹ 1 پارٹ 2 بیان کیے ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد دعا ہے۔ اچھا، میرا مقصد یہ ہے کہ جو ضروری چیزیں ہیں جن کے بغیر نماز نہیں ہوتی، سورہ فاتحہ پڑھنا فرض ہے نماز میں، اسی طرح دوسری کچھ چیزیں ہیں کہ وہ رہ جائیں تو پھر ہم سجدہ سہو کر لیتے ہیں۔ سجدہ سہو
کچھ چیزیں رہ جائیں تو سجدہ سہو سے بھی نماز نہیں ہوتی، جس طرح سورہ فاتحہ ہے، یہ رہ جائے تو پھر سجدہ سہو بھی آپ نہیں کر سکتے۔ اس طرح میرا مقصد یہ ہے بات کرنے کا کہ ارکان اسلام 5 ہیں، ان میں سے 3 ہر انسان کے اوپر لاگو ہیں، کہہ لیں بالغ پر، عاقل پر۔ 2 جو مالدار لوگ ہیں، حج اور زکوٰۃ، وہ مالدار لوگوں کے لیے ہیں۔ عام آدمی جس کے پاس پیسہ زیادہ نہیں ہے وہ ان کے بغیر بھی مطلب کوئی حرج نہیں ہے، حج نہیں کیا کسی نے، زکوٰۃ نہیں دی، پیسے نہیں ہیں تو نو پرابلم۔ لیکن کلمہ پڑھنے سے ہم مسلمان ہوتے ہیں، اسلام میں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ نماز ہے، روزہ ہے، روزہ رمضان میں ظاہر ہے، ابھی ٹاپک نہیں ہے میرا۔ نماز کے حوالے سے میرا یہ مقصد ہے، میں دوستوں کو یہ بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ نماز، میں نے بہت سارے 5 وقتہ نمازی دیکھے ہیں، ان کو نماز کا نہیں پتہ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں۔ تو اب میں نے یہ ایک کوشش کرنی ہے انشاءاللہ مزید کہ میں ویڈیو میں بھی آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ نماز کا ترجمہ کروا کر، بڑا ایک پوسٹر کیلنڈر بنا کر، اس کو فریم کروا کر، جو دوست بانٹ سکتے ہیں لوگوں کو وہ بانٹیں، اور نہیں تو اپنے گھر میں کم از کم ایک نماز کا بڑا پوسٹر اس کو فریم کروا لیں اور موٹے الفاظ میں لکھ کر، اس کا ترجمہ لکھ کر اپنے گھر میں لگائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، خود پڑھیں، روزانہ اس کو اوپر سے دیکھ کر نماز کا ترجمہ اور جو نماز کے اپنے جتنے بھی الفاظ ہیں، ثنا ہے، ثنا کے بعد تعوذ، تسمیہ یعنی اعوذ باللہ، بسم اللہ، پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص یا دیگر آپ جو پڑھنا چاہیں، اس کے بعد پھر تسبیحات، رکوع سجود کی، قیام کی، اور اسی طرح پھر اتحیات اور درود پاک اور دعا۔ یہ جو اس کا ترجمہ ہے، یہ میں کہتا ہوں کہ آپ اس پوسٹر کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھ کر بار بار پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز میں ہم کیا خوبصورت الفاظ ادا کرتے ہیں، اور نماز کے بعد پھر بعد میں ہم کیا کرتے ہیں۔ یعنی بہت سارے اقرار ہم نماز میں کرتے ہیں اور بعد میں ہم لوگوں سے اس طرح پیش نہیں آتے، اس طرح ہم بیہیو نہیں کرتے۔ تو یہ بہت بڑا فقدان ہے، بہت بڑا گیپ ہے ہمارے قول و فعل میں، کہہ لیں کہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ہم نماز میں جن لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اہل بیت کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ کے صالحین کے لیے اتحیات میں دعا کرتے ہیں، ان پر سلامتی بھیجتے ہیں، وہ ہم بار کہتے ہیں جی ہم نہیں مانتے کسی بابے شابے کو۔ تو میں تھوڑا سا یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب آپ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کے اوپر رحمت فرما۔ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جس طرح تو نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت کی۔ دوستو یہ دیکھیں اور سمجھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی آل کون ہے۔ اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام 2 بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو 70,000 سے زیادہ انبیاء تقریباً علماء بتاتے ہیں کہ ان کی لڑی میں سے 70,000 سے زیادہ انبیاء اترے، دنیا پہ آئے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی میں سید الانبیاء علیہ السلام آئے۔ تو آل ابراہیم میں عیسائی بھی آتے ہیں، یہودی بھی آتے ہیں۔ تو ہم یہودیوں اور عیسائیوں سے نماز میں تو آل ابراہیم کی شکل میں ہم یہودیوں اور عیسائیوں کے حوالے سے یہ بات کرتے ہیں،
لیکن ویسے ہمارا دل چھوٹا ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہماری نیت تو یہ ہو نا کہ یار ہمارے کردار سے، ہمارے پیار سے کوئی متاثر ہو کر، ہمارے اخلاق سے کوئی متاثر ہو کر دین اسلام میں آ جائے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بھی ہے، ہمارے لیے باعث خوشی بھی ہے، اور ہمارا یہ مسلمان کا یہ کام بھی ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کو اپنے کردار، اخلاق، پیار سے لوگوں کو اپنے اسلام میں لانا ہے، داخل کرنا ہے۔ اس میں بھلائی ہے، کیونکہ ہم آخری نبی سید الانبیاء علیہ السلام کے پیروکار ہیں۔ ہمارا جو دائرہ ہے اسلام کا، یہ بڑا دائرہ ہے۔ کسی بھی مذہب یا کسی بھی جو مذاہب ہیں اس کو چھوڑ کر کوئی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے نجات ہے، لیکن دائرہ اسلام چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے تو اس میں نجات نہیں ہے، یہ مسلمان جانتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ عیسائی اور یہودی کتابی ہیں، یہ کافر نہیں ہے۔ کافر وہ ہوتا ہے جو اللہ کو بھی نہیں مانتا، یہ اللہ پاک کو مانتے ہیں۔ یہودی اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد عیسائی اللہ پاک کو مانتے ہیں، اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ساتھ میں مریم کو وہ کس طرح مانتے ہیں؟ وہ مشرک کے زمرے میں آتا ہے۔ ہمارے اسلام کے حوالے سے مشرک ہم کہہ سکتے ہیں، شرک ہے جی، یعنی اللہ پاک کے برابر نعوذ باللہ۔ اسلام کے حوالے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اپنا مریم کو بیوی یا بیٹا ماننا، یہ اسلام کے حوالے سے شرک ہے۔ لیکن عیسائی اس حوالے سے یا جس طرح بھی مانتے ہیں وہ ان کا اپنا طریقہ ہے، ہم قرآن کے حوالے سے اس کو شرک کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیں وہ کتابی ہیں، عیسائی اور یہودی کتابی ہیں، لیکن ہمارے اندر ان کے لیے یہاں تک محبت اور اخلاقیات کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ وہ ہمارے کردار سے متاثر ہوں، کیونکہ آپ کسی کو اپنی طرف بلانا چاہتے ہیں تو میرے دوستو واحد طریقہ پیار ہے۔ نفرت سے آپ کسی کا دل نہیں جیت سکتے، آپ نفرت کر کے کسی یہودی کا دل نہیں جیت سکتے، آپ نفرت کر کے کسی عیسائی کا دل نہیں جیت سکتے، آپ نفرت کر کے کسی مسلک کا دل نہیں جیت سکتے، آپ نفرت کر کے قادیانی کا دل نہیں جیت سکتے۔ میں یہ کہتا ہوں قادیانی کافر ہے، قادیانی کافر ہے، آپ اس کو 1,00,000 مرتبہ روزانہ کافر کہیں گے تو وہ کافر ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو یہ کہیں کہ جناب اگر آپ توبہ کر لیں اور سچے دل سے ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو آپ توبہ کر لیں تو اللہ پاک بزرگ و برتر ہے، معاف کرنے والا ہے، اپنے حبیب کے صدقے وہ ضرور معاف کر دے گا۔ تو اس حد تک ہمارے اندر تھوڑا سا تحمل ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ بھٹکا ہوا ہے، غلط راستے پہ ہے، کفر کر رہا ہے، شرک کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو وہ اگر کلمہ پڑھ کر صدقے دل سے، سچے دل سے اسلام میں داخل ہو کر توبہ کر لے تو اللہ پاک بہت بڑا رحیم ہے، کریم ہے، تو وہ معاف کر دے گا۔ میرا مقصد یہ نہیں ہے کہ جو کافر ہیں وہ کافر نہیں ہیں یا ان کے لیے کوئی نرم گوشہ رکھیں، لیکن ہمارا جو ہمارے نبی سید الانبیاء علیہ السلام انبیاء کے سردار ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا دائرہ وسیع ہونا چاہیے، ہمارے اندر ٹالرنس، صبر اور ہمارے اندر اخلاقیات کی جو چیزیں ہیں وہ دوسروں سے زیادہ ہوں گی تو ہم اسلام کی عکاسی کریں گے، اس سے لوگ ہمارے سے پیار کریں گے، ہم لوگوں سے پیار کریں گے، پیار کی بنیاد پہ ہم اپنی طرف بلائیں گے اور وہ لوگ دائرہ اسلام میں شامل ہو سکتے ہیں۔ توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے اس میں شامل ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ قادیانی ہے تو وہ نہیں آتا تو بھئی نہیں آتا تو مرضی اس کی، ٹھیک ہے، ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم اس کو بتائیں کہ آپ غلط ہیں۔
اور اگر آپ توبہ کر کے کلمہ سچے دل سے پڑھتے ہیں تو آپ ٹھیک ہے۔ باقی جو لوگ ہیں اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے، کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی سکھ، کوئی دیگر مذہب کا بندہ اپنی خوشی سے سمجھ سوچ کر اگر وہ دائرہ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے تو ویلکم، ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے، اس کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، تاکہ وہ کسی بھی وقت یہ سمجھ سکتا ہے کہ یار یہ لوگ اچھے ہیں، یہ جس نبیوں کے سردار کو مانتے ہیں، یہ جس نبی کے امتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، بے شک ان کا بہت بڑا کردار ہے، وہ محسن انسانیت ہیں، اور یہ لوگ بھی واقعی لگتے ہیں کہ ان کے امتی ہیں، ان کا دل بڑا ہے، یہ پیار کرتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ اسلام میں شامل ہو جائیں۔ تو میرا یہ کہنے کا مقصد ہے دوستو کہ اپنا دل بڑا رکھیں مسلمانوں کے لیے، تاکہ ہم دوسروں کو اپنے دین میں شامل کر سکیں۔ باقی جو کافر ہے وہ نہیں آنا چاہتا تو اس کی مرضی ہے، اسلام میں زبردستی نہیں ہے۔ تو آپ میرا گڈ نیوز ٹی وی چینل یوٹیوب پہ جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس کو لائک کرنا ہے، آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے، سبسکرائب کرنا ہے۔ تو مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔